पांव पर खड़े हो। इससे पहले कि हम खुदा का कलाम सुने, आइए अपने आप को खुदा के मुकद्दस कलाम के लिए आइए अपने आप को उसके ताबे कीजिए, ताकि खुदा का रूह जब हमसे बात करे हम उन चीज़ों को कबूल कर पाए जो खुदा के कलाम से मेरे और आपके लिए जारी होने को कहे। ऐ कदूस रब्बुल अफ़वाज, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, दिलो जान से खुदा मैं तेरी तारीफ करता हूँ, तुझे ऊंचा करता हूँ खुदावंद कि तूने आज ये वक्त बख्शा ताकि खुदावंद हम तेरे घर में आकर तेरे नाम को ऊंचा करें। खुदावंद हमारा इसमें कुछ भी नहीं, ये तेरा फजल है जो हम पर हुआ, और खुदावंद दुआ करते कि ये तेरा फजल जब तक हम इस धरती पर जिंदा के हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहे और हम हमेशा खुदावंद अपने कामों में तुझे जलाल देने वाले हो। खुदावंद इस वक्त अपने कलाम को जारी कर, जितने भी यहाँ पर मौजूद है एक एक से बात करने के लिए खुदावंद अपने रूह को जारी कर कि तेरा रूह हमसे बोले। तेरा शुक्र हो यीशु के पवित्र और जलाली नाम में मांगते कि सब मिलकर बोलिए आमीन। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए और देखिए लूका की अंजील और उसका 11वां चैप्टर और उसकी 39 वर्ष से पढ़ेंगे। लूका की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 39 आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। मेरे साथ देखिएगा, 11वां चैप्टर है और उसकी हम 39 वर्ष से जी बच्चों बैठ जाओ, सभी अलग अलग होके बैठो जी। 39 वर्ष में लिखा है, खुदावन ने उससे कहा ऐ फरीसियों, तुम प्याले और रकाबी को ऊपर से तो साफ करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर लूट और बदी भरी है। ऐ नादानो, जिसने बाहर को बनाया उसने अंदर को नहीं बनाया। हाँ, अंदर की चीजें खिरात कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए पाक होगा। एक और आयत को पढ़ेंगे मेरे साथ, देखो अमाल की किताब और उसका 10वां चैप्टर देखिए मेरे साथ। अमाल की किताब और उसका 10वां चैप्टर देखिए मेरे साथ। यहां पर ये लिखा है, और कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक शख्स था, वो उस पलटन का सूबेदार था जो आतालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को खैरात देता था और हर वक्त खुदावंद से दुआ करता था। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रहे। सब मिलकर बोलिए आमीन। जी बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। क्या खूबसूरत आयत मुकद्दसा है लूका की अंजील में जो हमने पढ़ा है। यीशु मसीह ने एक तबके को मुखातिब करके कहा कि तुम बाहर को तो बदलाते हो, बाहर पर तो काम करते हो, और अंदर तुम्हारी गलाजत और गंदगी भरी है। और यीशु मसीह ने कहा, जिसने बाहर को बनाया क्या उसने अंदर को नहीं बनाया। हम फकीर फरीसियों की जिंदगी से वाकिफ हैं कि वो रिलीजियस लाइफ जीते थे, वो स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जीते थे। और यीशु मसीह ने कई बार उनको रियाकार कहा, कई बार यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम दिखावे की जिंदगी जीते हो। और जो वर्ष पढ़ी गई, ऐ फरीसियों, तुम प्याले और रकाबी को ऊपर से तो साफ करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर लूट और बदी भरी पड़ी है। और मैं आज आपको बताऊं कि इस जमाने की नस्ल ऐसे लोग हैं जो हार्डवेयर पर तो काम करते हैं पर वो सॉफ्टवेयर पर काम नहीं करते। हम अपना आप बाहर से कितना भी चमका लें, हम अपना आप बाहर से कितना भी बदल लें, तो अजीजों अगर अंदर से हमने अपनी जिंदगी को नहीं बदला तो बाहर का बदला क्या बदला। हम तो फिर उसी नस्ल के जैसे गए, उसी तबके, और मैंने कहा उन्हीं यहूदियों और फकीर फरीसियों के जैसे गए। जबकि यीशु मसीह ने इस्राएल कौम से यहूदियों से कहा था, मैं तुम्हें शर्म दिलाने के लिए एक ऐसी कौम को ला खड़ा करूंगा।
اگر مجھے بتاؤ ہمارے بھی کام انہی کے جیسے ہوئے، ہم بھی صرف اپنے آپ کو انہی کی طرح باہر سے چمکانے میں بزی رہے، تو ان کو کیسے خدا شرم دلائے گا؟ اگر ان کو خدا شرم دلانا چاہتا ہے، غیرت دلانا چاہتا ہے، تو ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں سے بدلیں؟ بولیے، اندر سے بدلیں۔ ہم نے جو ورس پڑھی ہے اعمال کی کتاب میں 10ویں باب کے اندر، ایک کورنیلیس نام ہمیں شخص کا ذکر ہمیں پڑھنے کو پتا چلتا ہے، پڑھنے کو اس کا ذکر ملتا ہے۔ بائبل کہتی ہے وہ رومی پلٹن کا صوبے دار تھا، اور بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ دیندار آدمی تھا۔ بائبل یہ کہتی وہ خدا سے ڈرتا تھا۔ بائبل کہتی وہ خدا میں اس طرح سے چلتا تھا کہ یہودیوں کو قرات دیتا ہے، اور بائبل کہتی ہر وقت وہ خدا سے دعا کیا کرتا ہے۔ میں جب اس کی زندگی کا مطالعہ کر رہا تھا، میں نے یہ سیکھا، یہ نامختون تھا، یہ یہودی نہیں تھا، یہ یہودی نہیں تھا۔ دور دور تک اس کا یہودیوں کے خدا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کورنیلیس کا لفظی مطلب ہے سورج کی کرن، یا پھر اس کو سینگ کہا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، بائبل کہتی ہے اس کا غیر قوم کے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اور عزیزو یہ یاد رکھو، اگرچہ یہ رومی افسر ہے، صوبے دار ہے، اس کے تابع، اس کی خدمت گزاری کرنے والے تقریباً 100 پولیس والے تھے جو اس کے تابع تھے۔ اچھی پوزیشن اس کے پاس ہے، خدمت گزار لوگ اس کے پاس ہیں، اس کا باہر کا بہت کچھ بدل چکا تھا، لیکن یہ اپنے اندر، ہم سٹڈی میں یہ پتا کرتے گئے کہ یہ غیر مطمئن تھا ان دیوتاؤں سے، ان خداؤں سے جو اس کو آباء و اجداد سے ملے تھے۔ کیونکہ میں نے کہا یہ غیر قوم سے تعلق رکھتا تھا، یہوہ سے اس کا تعلق نہیں تھا، تو بھی اس ثقافت، اس مذہب، اس عقیدے میں یہ غیر مطمئن تھا، اور اپنی ہی زندگی میں اس کو پڑھو گے تو یہ متلاشی آدمی تھا، سچائی کو، صداقت کو ڈھونڈنے والا۔ آج یاد رکھو، اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں متلاشی پن نہیں رکھتے۔ ہم جہاں پر ہیں، ہمارے آباء و اجداد جہاں پر تھے، ہم وہیں پر رہنا چاہتے ساری زندگی۔ اگر سوچو کورنیلیس آج کے مسیحوں کے جیسا ہوتا تو یہی سوچتا نا کہ وہ مذہب جو میرے باپ دادا نے مجھے دیا وہ کس طرح سے جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ دیوتا، وہ خدا جو ہمارے پرکھوں سے ہمیں وراثت میں ملے، وہ کیسے جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ پر میں نے یہ سیکھا ہے وہ کثرت پرستی کا قائل نہیں تھا۔ غیر مذاہب کے اندر دیوتاؤں کی کثرت ہے کہ نہیں؟ سورج کو مان لو، آگ کو مان لو، پانی کو، ستاروں کو، کچھ بھی مان لو۔ میں نے اس کی زندگی کا پڑھا، یہ کثرت پرستی کا قائل نہیں تھا، اور دوسری چیز یہ نامکمل فلسفے کا بھی قائل نہیں تھا۔ اسے کچھ ایسا چاہیے تھا جو اسے باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بھی بدلا دے۔ اور یاد رکھو، باہر کا تو اس نے بہت کچھ پہلے سے بدل رکھا تھا، لیکن ابھی تک وہ اندر سے غیر مطمئن لائف جی رہا تھا۔ کسی نے آ کر اسے یہوہ خدا کا پرچار کر دیا، کسی نے آ کر اسے یہودیوں کے خدا کا بتا دیا، اور بائبل کہتی ہے تبھی اس نے ایک کڑوا سٹیپ لیا۔ اور آج کی کلیسیاؤں کو اس کا یہ عمل ہمیں سبق دیتا ہے کہ جب تمہیں سچائی کا، صداقت کا پتہ چل جائے تو پھر کسی چیز کو آڑے مت آنے دو۔ سب بولو ہاللیلویا۔ کئی بار مشنیں روکتی گئے، کئی بار گھر کے لوگ روکتے گئے، کئی بار ہماری خود کی سوچ روکتی گئے، کئی بار اور رکاوٹیں جو ہمیں صداقت اور سچائی کو اپنانے سے دور کرتی گئے، روکتی گئے۔ اس سے سیکھو پھر، کیونکہ بائبل کہتی ہے کورنیلیس نے یہ سکھایا، لکھا ہے آپ یہ پڑھو، جب اسے یہوہ خدا کا پتہ چل گیا پر ابھی بھی وہ سلویشن نہیں پایا ہوا، اسے نجات کا تجربہ نہیں ہے، نجات کا تجربہ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ کیسی زندگی جی رہا ہے، بے دینی میں کہ دین میں؟
وہ دین میں جی رہا ہے، وہ دین میں جی رہا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے اس سے پہلے کہ اسے سلویشن مل جائے، اسے نجات مل جائے، وہ دینداری میں جینا شروع ہو گیا۔ اس نے دعا کرنا شروع کر دی، اس نے خیرات کرنا شروع کر دی۔ بائبل اس کے اخلاقی کردار کے تعلق سے 4 باتیں پیش کرتی ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے ایک پرچار ہی کافی ہے، صرف ایک بار منادی ہو جائے، ایک بار ہمیں کوئی پرچار کر دے اور صداقت پتہ چل جائے تو ایک پرچار کافی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کسی نے آ کر کورنیلیس کو بتایا یہودیوں کے خدا کے متعلق اپنے دیوتا چھوڑ دیے، اپنی ثقافت چھوڑ دی، اپنا کلچر چھوڑ دیا، اپنے عقیدہ سب کچھ چھوڑ دیا اور سیدھا یہودیوں کے خدا کی پیروی کرنے لگا۔ اور سوچو کیا شرمندگی کی بات ہے یہودیوں کے لیے جو روشنی میں تھے، پر کیا روشنی کی قدر کی انہوں نے؟ تاریکی میں رہے، وہ تاریکی میں رہے کہ نہیں؟ جن کے پاس یہوہ خدا ہے وہ تو تاریکی میں ہے، اور جن کے پاس یہوہ خدا نہیں وہ یہوہ خدا کو ڈھونڈ کر آ گئے اور ان کا جیون روشن ہو گیا۔ یسوع مسیح نے یہودیوں سے کہا تم اپنے آپ کو اندر سے صاف نہیں کرتے، رکابی کی طرح باہر سے دھوتے چمکاتے ہو۔ جس نے لکھا ہے باہر کو بنایا اس نے اندر کو بھی بنایا۔ تو مجھے یہ بتاؤ یہودیوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ نہیں؟ تھا کہ نہیں؟ بولیے کہ جو ان کا خدا ہے وہ اس کے ساتھ تو سیریس نہیں پائے گئے، اور غیر قوم کے لوگ، اس لیے تو بائبل کہتی ہے جو اول ہے وہ آخر ہو جائے گا، اور جو آخر ہے وہ اول ہو جائے گا۔ میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو غیر قوموں سے کرسچینٹی میں آتے ہیں وہ زیادہ سیریس پائے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے لوگ تو چرچ آئے نہ آئے تو دعا کیتی نہ کیتی، یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا۔ اور وہ لوگ زیادہ سیریس پائے جاتے ہیں، ان کو کام کرنے والا خدا جب مل جاتا ہے تو وہ یہ جانتے کہ یہ اصل جگہ ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے اس سے پہلے کہ کورنیلیس کو یسوع مسیح کا پرچار ہوتا، اس کو سب سے پہلے یہوہ کا پرچار ہو چکا تھا، اور تبھی اس نے یہوہ خدا کو قبول کر لیا۔ نام مختون ہونے کے باوجود وہ دیندار بن گیا، نام مختون ہونے کے باوجود بائبل کہتے اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرنے لگا، نام مختون ہونے کے باوجود وہ خیرات کرنے لگا، نام مختون مطلب نان بلیور ہونے کے باوجود بائبل کہتی ہے وہ خدا سے دعا کرنے لگا۔ آج ہم اپنے بزنس کے لیے، میں نے کہا اپنے پریوار کے لیے، اپنی اسٹڈی، اپنے فیوچر، اپنی لائف کے سیکشن کے لیے چھٹکارا تو چاہتے ہیں، پر یہ سوچو اس کی لائف کس مقام پر تھی؟ وہ بے دینی میں تھا کہ دین میں آ گیا؟ بائبل کہتی وہ دین میں آ گیا، اس نے دینداری کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ سب بولو ہاللیلویہ۔ عزیزو ایک بات تو طے ہے کہ زندگی میں خدا سب کو موقع دیتا ہے، زندگی میں خدا سب کو موقع دیتا ہے کہ وہ بدلے کہ نہ بدلے، بدلاؤ کے لیے اسے موقع دیتا ہے۔ اور اگر وہ کورنیلیس کی طرح اپنے پریوار کے لیے چوکس ہے، وہ فیصلہ لیتا ہے کہ وہ سب کچھ جو مجھے آباؤ اجداد سے وراثت میں ملا ہے وہ ادھورا ہے، وہ نامکمل ہے، اور اس میں مجھے کچھ بھی اطمینان حاصل نہیں ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ صداقت وہاں پر ہوتی ہے پرچار، وہاں پر خوشخبری کو صحیح طور پر پریچ کیا جاتا ہے، اور وہ رکا نہ رہے، کیونکہ یہ کورنیلیس ہمیں سکھاتا ہے۔ عزیزو ہمیں اپنی زندگی کے بدلاؤ کے لیے، بچو ہمیں اپنی زندگی کے بدلاؤ کے لیے مجھے بتاؤ سٹیپ لینا پڑتا ہے کہ نہیں لینا پڑتا؟ لینا پڑتا ہے۔ کچھ بھی اپنے آپ نہیں بدلتا، ہمیں اسے بدلانا پڑتا ہے، ہمیں اسے چینج کرنا پڑتا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے کورنیلیس نے یہ فیصلہ لیا، کورنیلیس نے کہا کہ میں اپنے جیون کو بدلوں گا، اور یہ سوچو اس کا جیون ایسا بدلا کہ اس نے اپنے خاندان کو بھی بدل لیا، ہے نا، اپنا خاندان اس نے بدل لیا۔ اور کلیسیا، میں آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں
اگر آپ کو اپنی لائف میں ویلتھ چاہیے، اگر آپ کو اپنی لائف میں ہیلتھ چاہیے، آپ کو سکسیس چاہیے، ہمیں ہیپینس چاہیے، بلیسنگز چاہیے، ایک چیز کرو، پھر اپنے آپ کو بدل لو۔ کیا کرو بولو؟ اپنے آپ کو بدلو، اور باہر سے نہیں، اندر سے بدلو۔ اگر میں نے کہا کامیابی چاہیے، خوشحالی چاہیے، صحت چاہیے، پیسہ چاہیے، برکت چاہیے، اپنے آپ کو بدل لو، اپنی عادتوں کو بدل لو، اپنی سوچوں کو بدل لو۔ سب بولو ہاللیلویا، آمین۔ 6000 سال اس کائنات کو تقریباً بنے ہو چکے ہیں، اور اس سے کچھ اوپر جا رہا ہے۔ اور عزیزوں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کبھی نہیں بدلی۔ گرمی کے بعد سردی آتی ہے، سردی کے بعد پھر گرمی آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے۔ تو کائنات کا یہ سسٹم ہزاروں سال سے اسی پروسیس میں چل رہا ہے، سردی گرمی، سردی گرمی، رات دن، رات دن، رات دن۔ اور 6000 سال سے یہ سوچو، اس کائنات کا کچھ نہیں بدلا۔ اب سوال یہ ہے، اگر اس کائنات کا کچھ نہیں بدلا، ہم کیسے اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اگر کائنات کا تو کچھ نہیں بدلا 6000 سال میں، تو ہم اپنا جیون کیسے بدل لیں؟ سمپل سا اس کا جواب ہے، کچھ چیزیں ہم بدل سکتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم نہیں بدل سکتے۔ تو جو چیزیں نہیں بدل سکتے ان کو بدلنے کے لیے کوشش مت کرو، جو چیزیں ہم بدل سکتے ہیں ہم ان کو بدلنے کے لیے کوشش کریں۔ سب بولو ہاللیلویا۔ عزیزو، بائبل یہ کہتی ہے کہ رکابی کی طرح صرف اور صرف باہر سے مت چمکائیے، اپنے آپ کو باہر سے، میں کہتا ہوں اپنے آپ کو اچھی جگہ پر لانے کی کوشش مت کریے، اندر سے بھی اپنے آپ کو بدلیے، کیونکہ جب اندر سے بدل جائیں گے تو باہر اگر نہ بھی بدلا تو یقیناً اندر سے وہ چیزیں باہر آتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، یسوع مسیح نے سامری عورت سے کہا تھا، جو پانی میں تجھے دوں گا نا، وہ تیرے اندر سے زندگی کے سوتے جاری کرے گا۔ سب بولو ہاللیلویا۔ زندگی اور دنیا یاد رکھو ایک سیزن کی طرح ہے، زندگی اور دنیا، میں نے کہا ایک سیزن کی طرح ہے۔ ہم دنیا اور سیزن کو تو بدل نہیں سکتے، پر اپنے جیون کو بدل سکتے ہیں۔ ہم یاد رکھو، سردی آتی ہے، پیٹی سے گرم کپڑے نکال لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس ماحول میں اس جیسا بنا لیتے ہیں۔ ہم سردی کو، میں کہہ رہا ہوں، کنٹرول نہیں کر سکتے کہ اتنی زیادہ ہو یا اتنی کم ہو، گرمی کو کنٹرول نہیں کر سکتے کہ کم ہو کہ زیادہ ہو، لیکن ہم اپنے آپ کو بدلتے ہیں۔ سردی آتی ہے، گرم کپڑے نکالتے اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، گرمی آتی ہے، اے سی پنکھے چلا لیتے، ہم اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں۔ ہم سیزن، ہم دنیا نہیں بدل سکتے، پر اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ اور عزیزو، یاد رکھو، بائبل مقدس یہ کہتی ہے، ایک شخص جس کو یہ پتا چلا کہ یہ راستہ مجھے صحیح جگہ پر لے جائے گا، اپنے پریوار کو بھی بدل لیا۔ ایک سوال کا مجھے جواب دیجئے، جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، تر بھائی اسپیشلی آپ، مجھے بتائیے، زندگی بائی چانس بدلتی ہے کہ زندگی بائی چوائس بدلتی ہے؟ پریز دی لارڈ۔ زندگی بائی چانس نہیں بدلتی، زندگی بائی چوائس بدلتی ہے۔ آپ کو انتخاب کرنا پڑتا ہے، سیم کورنیلیس کی طرح، وہ چانس پر، اتفاق پر نہیں رہا کہ کبھی کوئی موڑ آئے گا اور میری زندگی بدل جائے گی۔ زندگی بائی چوائس بدلتی ہے، ہمیں فیصلے لینے پڑتے ہیں، ہمیں انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ مجھے اس چرچ میں اس مین آف گاڈ کے ساتھ اور اس راہ پر چلنا ہے۔ کئی بار یاد رکھو، آپ کے ہمارے بدلاؤ کو روکنے کے لیے چیزیں سر اٹھاتی ہیں، وہ روکتی ہیں ہمیں، کیونکہ جب ہم اندر سے بدلتے ہیں تو شیطان کو بھی ہمارے اندر کے بدلاؤ سے پرابلم ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے، کبھی تم سائیکل چلاتے تھے تو گاڑی لے لو، کوئی بات نہیں، اگر تم گاڑی پر ہو تو جہاز لے لو، کوئی بات نہیں، پر اندر سے مت بدلنا۔ پر میں آپ کو بتاؤں، وہ آدمی جو سائیکل پر کبھی سگریٹ پیتا تھا، آج وہ اگر اندر سے نہیں بدلا اور اس نے جہاز لے لیا تو کیا وہاں پر بھی وہ سگریٹ نہیں پیے گا؟ پیے گا کہ نہیں پیے گا؟ ایک آدمی اگر جھونپڑی میں شراب پیتا تھا،
اگر اس نے باہر کا بدل دیا، وہ کسی شاہی پیلس میں محل میں شفٹ ہو گیا تو وہاں بھی شراب ہی پیے گا، کیونکہ باہر کا اس نے بدل دیا پر اپنے اندر کو نہیں بدلا۔ اور عزیزو، بائبل یہ کہتی ہے، کلام یہ کہتا ہے، کورنیلیس نے یہ سکھایا کہ لائف جو ہے وہ کسی اتفاق سے نہیں بدلے گی، اس کے لیے تمہیں انتخاب کرنا پڑے گا، فیصلہ لینا پڑے گا۔ سب بولو ہاللیلویا، اونچی آواز میں بولو ہاللیلویا، آمین۔ دنیا جتنی ان 22 سالوں میں بدلی ہے نا، وہ پچھلے 2000 سالوں میں بھی نہیں بدلی، جتنی ان 22 سالوں میں بدلی ہے۔ ہمارے موبائل بدل گئے، ہمارے ٹی وی بدل گئے، ٹی وی سے LED پہ آ گئے، میں کہتا ہوں گھڑے سے، کیونکہ پہلے گھڑے کا پانی پیتے تھے، اب فریج آ گئے جناب، ہمارا لائف سٹائل بدل گیا، ہمارے کپڑے بدل گئے، ہمارا ہیئر سٹائل بدل گیا، ہر چیز تو بدل گئی ان 22 سالوں کے اندر۔ تو کیا نہیں بدلا؟ کیا نہیں بدلا؟ کیا نہیں بدلا؟ ہمارا اندر، ہمارا جیون نہیں بدلا۔ 22 سالوں کے اندر میں نے کہا باہر کا سب کچھ بدل گیا، بٹنوں والے موبائل سے ٹچ پہ آ گئے جناب، ہے نا؟ میں کہتا ہوں سوچو، وہ کبھی خط جاتے تھے جناب، اب میسج جاتے ہیں، کتنا 22 سالوں کے اندر بدلاؤ آیا۔ پر ایک ہی تو چیز نہیں بدلی ہے، ہمارا اندر، ہمارا جیون نہیں بدلا، کیونکہ جو نشے میں نے کہا آج سے 20 سال پہلے چل رہے تھے وہ آج بھی چل رہے ہیں، وہ گندی عادتیں جو آج سے 40 سال پہلے ہماری زندگی میں تھی وہ آج بھی چل رہی ہیں۔ کیا بدلا ہے ہم نے؟ ایک گیت ہم گاتے ہوتے ہیں، بھیس بدلا کیا ہوا دل کا، گائیے میرے ساتھ، بدلنا چاہیے، بھیس بدلا کیا ہوا دل کا بدلنا چاہیے، ایک دو باتیں نہیں بالکل بدلنا چاہیے۔ سب بولیے ہاللیلویا، آمین۔ میں آپ کو بتاؤں عزیزو، اس کائنات کے نا ہم بہترین دور میں رہ رہے ہیں۔ اس کائنات کے اندر ابھی کا یہ جو 22 سالوں کا جو وقت ہے نا، وہ اس سے پہلے 6000 سال پہلے جو لوگ آئے تھے ان کو تو میسر نہیں ہوا۔ ایسا ہی ہے، ہم بہترین دور میں رہ رہے ہیں۔ وہ سفر جو جناب اونٹوں اور گدھوں پر ہوتا تھا اب جہاز پر ہوتا ہے، وہ چیزیں جو کبھی میں کہتا ہوں ہمارے لیے بہت دشوار ہوتی تھی اب وہ آسان ہو چکی ہیں، کیونکہ اس قدر جدت آئی ہے، اس قدر تبدیلی آئی ہے۔ پر افسوس ایک ہی بات پہ ہے کہ انسان نے بہت ہارڈ ویئر پہ کام کیا، پر صرف اور صرف سافٹ ویئر پر اپنے اندر کام نہیں کیا۔ اور آج اس بات کی حاجت ہے ہم اپنی زندگی کو بدلیں۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو وقت پر یقین کرتے ہیں؟ ہم وقت پر یقین کرتے ہیں کہ اگر لائف کے اندر کوئی پرفیکٹ ٹائم ہو، میں اپنی زندگی بدل دوں، میں کائنات کو بدل دوں گا۔ اگر میری زندگی کے اندر خدا کوئی مجھے بہترین وقت دے، پرفیکٹ ٹائم آئے، تو میں اپنا سب کچھ بدل دوں گا۔ عزیزو، کچھ دیر کی دوری سے ٹرین بھی چھوٹ جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس ٹکٹ ہو اور میں کہتا ہوں بیگ ہو، جانے کا سب کچھ ہو، لیکن کچھ دیر کی دوری سے ٹرین بھی چھوٹ جاتی ہے۔ اور سیم اسی طرح میں نے کہا پرفیکٹ ٹائم کو مس کرنے سے ہم اپنا چینج، اپنا بدلاؤ بھی مس کر دیتے گئے، کیونکہ کئیوں کو زندگی میں خدا بار بار موقع دیتا ہے، پر وہ بار بار اس موقع کو، اس قابلیت کو دبا کر آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن افسوس، مجھے یہ بتائیے، سب سے زیادہ لاپرواہ، غافل اور سست اور کاہل لوگ کہاں پائے جاتے ہیں؟ کہاں پائے جاتے ہیں؟ زمین کے 6 فٹ نیچے، جن کو خدا نے کبھی موقع دیا تھا لیکن انہوں نے اپنا موقع گوا دیا، اور آج قبرستانوں میں وہ آرام سے پڑے ہیں۔ لیکن ابھی تو آرام ہے، پر آنے والا وقت ان کے لیے بہت پریشانی کا ہے۔
خدا نے انہیں ان کی زندگی میں بار بار موقع دیا، بار بار، لیکن انہوں نے ہمیشہ اس ٹائم کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا، جبکہ بائبل کہتی ہے وقت کو غنیمت جانو، اس کو غنیمت، اس کی قدر کرو۔ اعمال کی کتاب اس کا 24 باب، بھائی اظہر پڑھیے، اعمال کی کتاب اس کا 24 باب اور اس کی 24 آیت سے پڑھیں گے۔ اعمال کی کتاب اس کا 24 چیپٹر اور اس کی 24 آیت سے میرے ساتھ دیکھیے بائبل کیا کہتی ہے۔ اعمال 24 کی 24۔ اور چند روز کے بعد فیلکس اپنی بیوی دروسلا کو جو یہودی تھی ساتھ لے کر آیا اور پولوس کو بلوا کر اس سے مسیح یسوع کے دین کی کیفیت سنی۔ آگے 25 اور جب وہ راست بازی اور پرہیزگاری اور آئندہ عدالت کا بیان کر رہا تھا تو فیلکس نے دہشت کھا کر جواب دیا کہ اس وقت تو جا، فرصت پا کر تجھے پھر بلاؤں گا۔ سب بولو آمین۔ بائبل کہتی ہے کہ ایسا آدمی جس نے پالوس کو بلایا اور کہا مجھے اپنے دین کی، یسوع مسیح کی کچھ باتیں بتا، اور بائبل کہتی ہے پالوس نے اسے منادی کرنا شروع کر دی، پرچار اسے کرنا شروع کر دیا۔ اب دہشت سے مطلب یہ ہے کہ اس کا ضمیر جاگنے لگا، اسے ملامت ہونے لگی، اس کے اندر اپنے کاموں کے کر کے خوف پیدا ہونے لگا، قائلیت اس کے اندر پیدا ہونے لگی، اور بائبل کہتی ہے اس آدمی نے فٹ سے اس پرفیکٹ ٹائم کو گوا دیا، مس کر دیا، اپنی قائلیت پر پاؤں رکھا، اور آپ پڑھ کے دیکھ لو پوری بائبل میں اس بندے کا دوبارہ ذکر نہیں ہے، اس بندے کا دوبارہ ذکر نہیں ہے۔ ایسو کا پڑھ لیجیے، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے اس نے آنسو بہا بہا کر توبہ کرنا چاہی، پر اس کے لیے راستے بند ہو گئے، خدا نے اسے دوبارہ موقع نہیں دیا۔ وہ بدلنا چاہتا تھا، لیکن ایک ٹائم تھا جب خدا نے اسے گریس دیا، خدا نے اسے پوزیشن دی، اس نے صرف کھانے کی وجہ اس اپنی پوزیشن کو گوا دیا۔ بائبل کہتی ہے فیلکس ایک ایسا آدمی جس کو پالوس نے پرچار کیا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری زندگی کے اندر پرفیکٹ ٹائم کی بڑی اہمیت ہونی چاہیے۔ اس آدمی نے اسے مس کر دیا اور دوبارہ اس کے لیے زندگی میں موقع نہ ملا اسے۔ عزیزو یاد رکھو، ہم قائلیت کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں پر اپنے پرفیکٹ ٹائم کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ قائلیت کو کنٹرول کر لیا، اچھا اب نہیں کرتا، 1 سال بعد کر لوں گا، 2 سال بعد توبہ کر لوں گا۔ ہم نے اپنی، میں نے کہا بائبل کہتی قائلیت کو دبا لیا، اس آدمی نے دبا لیا، کورنیلیس نے نہیں دبایا، فقط ایک پرچار نے اس کی زندگی بدل دی، اور بائبل کہتی ہے یہاں پر اس نے دبایا، دوبارہ اسے موقع نہیں ملا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت کبھی بھی ہمارے لیے نہیں رکتا۔ اگر انسان وقت کو کنٹرول کر سکتا تو یاد رکھو جتنے آج سکسیسفل لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ سدا ہمیں سکسیسفل ہی دکھائی دیتے رہتے، پر کبھی وہ زوال میں چلے گئے، کبھی وہ تنگی میں چلے گئے، انہوں نے اپنی کامیابی کو کھو دیا، کیونکہ وقت انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں بائبل کہتی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر وقت کی بہت قدر ہونی چاہیے۔ عزیزو آج لوگ اپنی نوکری پر کام کرتے گئے، لوگ اپنے بزنس پر کام کرتے گئے، لوگ اپنے پریوار پر کام کرتے گئے، لوگ اپنے رہن سہن پر کام کرتے ہیں، تو کہاں نہیں کرتے؟ اپنے اندر پر کام نہیں کرتے، اپنی عادتوں پر کام نہیں کرتے، اپنے کردار کو نہیں بناتے، جبکہ یاد رکھو ہماری زندگی کے لیے اولین جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے وہ ہماری خود کی زندگی ہے، وہ خود کی زندگی ہے۔ ہم سماج بدلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، ایسا ہے؟ بولیے۔ ہم سماج، آج کا انسان میں نے کہا خود کے علاوہ اپنا سب کچھ بدلنا چاہتا ہے، اپنا رہن سہن، اپنا چلنا پھرنا، ہر آسانی، ہر سہولت اسے چاہیے، لیکن صرف وہ اپنی زندگی کو بدلنا نہیں چاہتا۔ بائبل کہتی ہے کہ ایک آدمی، میں نے کہا دور دور تک اس کا یہوہ خدا سے اور یسوع مسیح سے کوئی تعلق نہیں تھا،
यहोवा का प्रचार हुआ, यहोवा को कबूल कर लिया। जब यीशु मसीह का प्रचार हुआ, बाइबल कहती है पतरस से कहा गया था तो कुरनेलियुस के घर जा और उसे खुशखबरी सुना, क्योंकि तब वो निजात पाएगा, वो और उसका घराना निजात पाएगा। कुरनेलियुस से ये कहा तू पतरस को बुला और वो तुझे कलाम सुनाएगा तो तू निजात पाएगा। इसका मतलब अभी निजात वो पाया हुआ नहीं था, निजात पाया हुआ नहीं था तो भी दुआ में चल रहा था, वो दीनदारी में चल रहा था, खिरात कर रहा था, खुदा से दुआ कर रहा था। आज सवाल ये है, हम निजात तो चाहते हैं पर अपने कामों में किस मुकाम पर हैं, किस लेवल पे हैं। बाइबल मुकद्दस ये कहती है अगर लोग सारी जिंदगी बाहर की हालत को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहें और अपने अंदर की हालत को ना बदल पाए तो उन्हें कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी उन्हें कुछ बका हासिल नहीं होगी, उन्हें आने वाले वक्त में कुछ भी हासिल नहीं होगा। सब बोलो हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि ये सन 2022 मैंने कहा हमारे ये सब कुछ बदल दे, तो फिर अपने पड़ोसी को बोलो चेंज योरसेल्फ, चेंज योरसेल्फ, कि अपने आप को बदलो। सन 2022 हम चाहते हैं कि हमारे कारोबार में बदलाव लाए, हमारे परिवार में बदलाव लाए, हमारी स्टडी में, हमारे कैरियर में, हमारे जीवन के हर सेक्शन में बदलाव लाए, तो सिर्फ अपने आप को बदल लो। सब बोलो हालेलुया। एक वर्ष को पढ़िए, लूका 19 की 8 में लिखा है, लूका 19 की 8 में देखिए क्या बाइबल कहती है। जक्कई ने खड़े होकर खुदा से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं आधा माल गरीबों को देता हूं और अगर किसी का कुछ नाहक लिया तो उसे चुकना अदा करता हूं। 9 आयत कहती है, उसने कहा आज इस घर में निजात आई है इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है। सब बोलो हालेलुया। एक ऐसा ही मौका पहले किसको दिया गया, बाइबल कहती है उसने तो उसे उसकी कदर नहीं जानी। लिखा है जक्कई छोटे कद का, और लिखा है यीशु मसीह को देखने का मुंतजर। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने सारी भीड़ को छोड़कर कहा, ऐ जक्कई मुझे तेरे घर जाना जरूर है। इसको चुप कराओ ना, इसे अलग बिठाओ। बाइबल कहती है जक्कई से यीशु मसीह ने कहा मुझे तेरे घर जाना जरूर है। और आप बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल कहती है जक्कई ने अपनी सब चीजें अंदर की सब खैरात कर दी। कहा मैंने जो कुछ गरीबों से लिया उन्हें देता हूं, जो कुछ नाहक लिया वो भी देता हूं, सब वापस करता हूं। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में निजात आई है। एक परफेक्ट टाइम मैंने कहा जक्कई को दिया गया और उस परफेक्ट टाइम को उसने कदर की निगाह से देखा। वो आज के मसीहों के जैसा नहीं था कि जिनको प्रचार सुनते 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 जनाब अरसा हो चुका है, उनकी जिंदगी में रत्ती भर बदलाव नहीं है, रत्ती भर बदलाव नहीं है। आदतों का बदल जाना जिंदगी के बदलाव की तस्दीक नहीं है, किरदार का बदल जाना जिंदगी की बदलाव की तस्दीक है। कई लोग सोचते हैं कि मेरी सिरगट छूट गई है तो अब मैं बदल चुका हूं। तो कब छूटी? जब डॉक्टर ने कहा अब तूने अगर पी ना तो जनाब तू 2 साल भी नहीं जी पाएगा। अब छूट गई उनकी, तो वो सोचते हैं सिरगट छूट गई तो मेरी जिंदगी बदल गई। ऐसा कुछ नहीं है। जब किरदार बदलता है, जब सोच, जब नेचर, जब अंदर से बदलते गए तब बदलाव की तस्दीक होती है। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी शायर ने कहा दिलो जान कुर्बान कर दीजिए, मिजाजे मसीहा में ढल जाइए। दिलो जान कुर्बान कर दीजिए, मिजाजे मसीहा में ढल जाइए। जमाने का रुख क्या से क्या हो गया, खुदा के लिए अब तो बदल जाइए, खुदा के लिए अब तो बदल जाइए। और अजीजों आज का ये मैसेज मैं सच कहता हूं हमारे आने वाले वक्त को सिक्योर कर सकता है, हमारे आने वाले वक्त को बदल सकता है, हमारे आने वाले उस मैं कहता हूं अजर को हमारे लिए बदल सकता है। पर अगर हम यहां पर रहकर बदल जाएं तो सब बोलो हालेलुया। इसलिए मैं फिर कहता हूं
کہ خدا زندگی میں جب تک ہم یہاں پر ہیں نا، ہر کسی کو موقع دیتا ہے، چاہے ویڈیو کے وسیلے سے ہم کلام سنیں، چاہے ہم کسی اور خادم کے وسیلے سے، چاہے کسی کتاب کو پڑھ کے، چاہے بائبل کو پڑھ کے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ یاد رکھو کئی بار پرچار کیا جا چکا ہے، کئی بار۔ لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم بدل چکے ہیں؟ کیا ہم بدل چکے ہیں؟ عزیزو یاد رکھو، ہمارے لیے سب کچھ پتا ہے کب بہتر ہو سکتا ہے، جب ہم بدل جائیں گے۔ ہر چیز ہمیں فائدہ دینا شروع کرے گی۔ وہ چیزیں جو آج ہمارے لیے دکھ کا، پریشانی کا، یا میں کہتا ہوں ابتری کا باعث ہیں، خدا ان کو ہمارے جیون سے تبھی نکالے گا جب ہم بدلنے کا فیصلہ کریں گے۔ کیونکہ زندگی بائے چوائس نہیں بدلتی ہے، زندگی بائے چانس بدلتی ہے، زندگی بائے چوائس بدلتی ہے، بائی چانس نہیں بدلتی۔ سب بولو ہاللیلویا۔ مجھے یاد ہے میں نے کسی کو یہ کہتے سنا کہ ایک آدمی تھوڑا دماغ کا کمزور تھا اور وہ باہر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ پڑوسی نے آ کر پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا میری چابی کھو گئی اور وہ میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ پڑوسی نے کہا چلو میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں۔ اس نے بھی کچھ اس کے ساتھ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ 1 گھنٹے تک کچھ نہیں ملا ان کو، اور وہ آدمی کہتا ہے اتنا ڈھونڈنے کے بعد بھی مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو وہ بندہ جو ہیلپ کر رہا تھا نا، اس نے کہا تو گمی کہاں تھی؟ اس نے کہا گھر میں گمی ہے۔ تو نے کہا باہر کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ تو بندے نے کہا باہر روشنی تھی اس لیے باہر ڈھونڈ رہا ہوں، اندر اندھیرا ہے تو اس لیے اندر مجھے، میں نے کہا نہیں ملے گی۔ اب سوچو بدلاؤ کہاں سے گم ہے؟ اندر سے گم ہے کہ باہر سے گم ہے؟ اندر سے گم چکا ہے۔ ہمیں بدلاؤ کو اندر ڈھونڈنا ہے، اندر سے اسے قائم کرنا ہے، اندر سے اسے بنانا ہے۔ عزیزو یاد رکھو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کا کلام مجھے آپ کو اس بارے میں قائل کرنا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اندر سے بدل لیں۔ سب بولیے ہاللیلویا۔ بائبل کہتی ہے یونا کو خدا نے کہا چل نینوا میں جا۔ کتنا پرچار ہوا نینوا کے لوگوں کو؟ 2 سال، 4 سال، 5 سال؟ کتنے سال پرچار ہوا؟ ایک ہی پرچار ہوا نا، صرف ایک ہی پرچار ہوا۔ نوح کے زمانے کے لوگوں کو کتنا پرچار ہوا؟ سٹڈی کہتی ہے 120 سال۔ کشتی کو بننے میں 120 سال لگ گئے تھے۔ 120 سال کشتی کا بننا ان کے لیے ایک پرچار تھا، اور 120 سال میں سوائے نوح کے خاندان کے تو اور تو کوئی نہیں بدلا۔ پر سوچو بائبل کہتی ہے وہاں کے لوگوں نے اس خوشخبری کو قبول نہیں کیا، پر یونا کے زمانے میں نینوا کے لوگوں نے اس ایک پرچار کو قبول کیا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بدلاؤ کے لیے صرف ایک کونسلنگ کافی ہے، ایک پرچار کافی ہے۔ اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں تو سب بولو ہاللیلویا۔ مجھے یہ بتائیے ہماری مسیحی زندگی کے اندر گناہ کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ کتنی ہوتی ہے؟ 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال؟ ہرگز نہیں۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں نا، اس کی عمر تب تک ہوتی ہے، کیونکہ توبہ کے بعد وہ مر جاتا ہے ہماری زندگی سے۔ اگر ہم دوبارہ پاپ نہ کریں تو ہماری زندگی کے اندر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گناہ کی عمر ہماری توبہ تک ہے، اور جس دن ہم توبہ کرتے گئے اس دن ہم مر جاتے گئے۔ مجھے یاد ہے اس فرائیڈے کی میٹنگ میں خدا نے اتنا بڑا کام کیا، پریچنگ کرتے کرتے کچھ لوگ رو رہے تھے، اور میں نے جب، یہ اٹک کی بات ہے، جب میں نے انہیں تبدیلی کے لیے، چینج کے لیے، بدلاؤ کے لیے، توبہ کے لیے بلایا، تو ایک لڑکی ان میں سے، بلکہ 2 آنسوؤں کے ساتھ تھی، اور پتہ ہے مجھے بعد میں بتایا گیا کہ وہ لڑکی، میں نے بھی دیکھا موبائل پر اس ٹائم کچھ کر رہی تھی، میں سوچ رہا تھا یہ کیا کر رہی ہے، میری باتیں نہیں سن رہی، پر مجھے بتایا گیا کہ اس وقت وہ سارے ویڈیوز، وہ سارے گانے اور سب چیزیں ڈیلیٹ کر رہی تھی، اور میں کہہ رہا تھا یہ ہولی اسپرٹ کا کام ہے، ہولی اسپرٹ کا یہ کام ہے کہ جب ہمیں شعور ہو جائے، یہ ہمیں سیکھ مل جائے کہ کیا کیا میری زندگی میں غلط ہے، ہم اسے ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیں، نکالنا شروع کر دیں۔ عزیزو میری اور آپ کی مسیحی زندگی پر نا، میں کہتا ہوں موبائل کی بڑی تصدیق ہوتی ہے۔ فرینڈ لسٹ میں، ان باکس میں، اور گیلری میں، ہماری گیلری میں کیا کچھ پڑا ہے، ہمارے میسیجز کیسے جاتے ہیں، ہماری فرینڈ لسٹ میں کیسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔
क्या ये चीजें हमारी मसीही जिंदगी पर गवाही देती हैं कि नहीं देती हैं? क्योंकि हमारी मसीही जिंदगी, मैं मानता हूं, एक मैग्नेट के जैसे कि मेरी लिस्ट में ज्यादातर खुदा के लोग हैं, पास्टर्स हैं, क्योंकि मैं अपने आप को मैग्नेट समझता हूं, आप अपने आप को मैग्नेट समझते हैं, तो जैसे हम वैसे अपने लोगों को अपनी तरफ खींचते गए। बाइबल कहती है कि जीवन का बदलाव खुदा इसके लिए मौका देता है और बार बार इसके लिए मौका देता है, हम इसे कबूल करें कि ना करें। मुझे बताइए, अगर हम कुछ ना करें तो क्या होगा? क्या होगा अगर मैं कुछ नहीं करता अपनी लाइफ के लिए? ऐसा नहीं है जो 19 में हुआ वो 20 में भी मेरे साथ होगा, तो जो 20 में हुआ वो 21 में भी मेरे साथ होगा, तो 21 में जो हुआ वो 22 में भी मेरे साथ होगा। हम में से हर एक के साथ वही कुछ होगा अगर मैंने आप में अपने बदलाव के लिए स्टेप ना लिया। तो जो चीजें आ रही है ना वो वैसे ही आती रहेंगी। मुझे सुनने को मिला, एक आदमी ने एक अपनी थकी हुई गाड़ी को ना 100 गोलियां उसने उसके ऊपर मार दी, दाग दी 100 गोलियां, और उसने ये कहा, ना तुझे मैं चलाऊंगा और ना किसी और को तुझे चलाने दूंगा, ना मैं खुद तुझे चलाऊंगा और ना किसी और को चलाने दूंगा। उसने 100 गोलियां उस गाड़ी के ऊपर दाग दी और उसका सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। मैं 3 सवाल करता हूं, बताइए ऐसे बंदा कब कर सकता है? ऐसे बंदा कब कर सकता है? बोलिए कभी भी। ऐसे बंदा कहां कर सकता है? कहीं भी। और ऐसे कौन बंदा कर सकता है? कोई भी। आमीन। कोई भी कर सकता है, पर वो कर सकता है जो बदलाव चाहता है। हम अपनी उन चीजों को, मैं कह रहा हूं, जो हमारे साथ जुड़ी गए, हम उन्हें टारगेट करके निकाल सकते गए और ये कह सकते गए कि ना तो मैं तुझे अपने जीवन में लूंगा और ना किसी और को ये चीजें लेने दूंगा। अब क्या होता है, ऐसे बंदा कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है और कब भी कर सकता है, क्योंकि जिंदगी बाय चॉइस बदलती है। सब बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया, आमेन जीसस। अजीजों, एक दिन मैंने कहा बहुत होता है बदलाव के लिए, एक दिन मैंने कहा काफी है बदलाव के लिए, पर वो दिन कौन सा होगा? जब आप चाहेंगे, जब हम चाहेंगे, क्योंकि उसने जो करना था वो कर दिया, पर जो कुछ अब करना है वो मुझे और आपको करना है, हम में से करना है। ये अजीजों, एक चीज मैं आपको बताऊं, हमारे ना इस बॉडी के अंदर ये जो दिमाग वाला हिस्सा है, ये हमें उतना ही बताता है जितना हम इससे पूछते हैं। क्यों बहन शादिया, ऐसा ही है ना? मुझे एक बताइए, अगर बहन शादिया आपको स्कूल की तरफ से इमरजेंसी लाहौर जाना पड़े, और जाना भी जरूरी है, आप कैसे जाएंगे? बोलिए कैसे? और वो आपको कहें चाहे कुछ जितना पैसा लगता है लगे, हम आपको वो पे करेंगे, पर आपको आज के दिन ही लाहौर पहुंचना है, आप कैसे जाएंगे? बाय एयर। कैसे जाएंगे? तो ये कैसे पता चला? इसने बताया कि तू बाय एयर जा सकता है, पर ये सोचो कोरोना के करके फ्लाइटें नहीं जा रही, फिर आप कैसे जाएंगे? बाय बस। डाइवो से, है ना? पर ये सोचो डाइवो वालों की हड़ताल है, उन्होंने किसी वजह से हड़ताल कर दी, आप डाइवो से नहीं जा सकते, आप जहाज से नहीं जा सकते, फिर आप कैसे जाएंगे? फिर अपनी गाड़ी पे। और ये सोचो जेलम पहुंचते पहुंचते आपकी गाड़ी के 2 टायर फट गए। अब चूंकि जेलम और लाहौर में कुछ फासला है, तब आप आगे कैसे जाएंगे? कोई और गाड़ी या लिफ्ट ले लेंगे। हम जहां पर जाना चाहते हैं ना, ये बताता है कि तेरे जहाज नहीं जा रहा तो चल तू डाइवो से चला जा। अब डाइवो नहीं जा रही तो ये कह रहा है चल तू टैक्सी करा ले, अपनी गाड़ी करा ले। अब ये सोचो, ये बता रहा है अब तेरी गाड़ी पंचर हो गई तो चल तू लिफ्ट ले ले। ये बता रहा है कि नहीं बता रहा? मैं ये कहता हूं, अगर हमें 1 लाख की जरूरत पड़ जाए ना, तो ये तरीके बताएगा। ये इसके पास बड़े जुगाड़ हैं। ये बताएगा 50 उससे मांग ले, 20 उससे मांग ले, 30 तेरा काम पूरा है कि नहीं?
अगर 10 लाख चाहिए ना तो ये 10 लाख के भी जुगाड़ बताएगा। ये इतना काहिल और ये इतना सुस्त है, इसे जितना पूछो ये उतना ही बताता है। लेकिन अजीजों याद रखो, हमने अब तक इसे इस्तेमाल किया है। सिगरेट कहाँ मिलेगा तो ये बताएगा उत्थे मिलेगा, शराब कहाँ मिलेगी ये बताएगा उस गली में मिलेगी, है कि नहीं बोलिए। तो अगर हम इसे पूछें कि मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी, ये बताएगा कि तेरी जिंदगी ऐसे बदलेगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर हम अपने, मैं कहता हूं, माइंड को, इस ऑर्गन को, जो हमारी बॉडी का एक उज़्व है, जो हिस्सा है, इसे पॉजिटिव यूज करें तो ये सब तरीके बताएगा कि तू कैसे बदल जाएगा, तू कैसे बदलेगा। लेकिन अफसोस तो ये है, हमने इसे अभी तक सिर्फ और चीजों के लिए इस्तेमाल किया है। बोलो हाँ के ना, आमीन, सब बोलो हालेलुया। इस धरती पर ना इंसान के लिए दो तरीके के मालदार होने के लिए, दो तरीके हैं, या तो अमीर घर में वो पैदा हो जाए या वो बहुत पढ़ लिख जाए। दो तरीके हैं अमीर होने के, या तो मैंने कहा वो अमीर घर में पैदा हो जाए या वो बहुत पढ़ लिख जाए। अब ये सोचो, जहां हमको पैदा होना था हम हो लिए, अब और पैदा होने का मौका नहीं है। हम गरीब खानदान में पैदा हुए तो हो लिए, हमें जितना पढ़ना था हम पढ़ लिए। अब अजीजों याद रखो, हम अगर कुछ बदलना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा, क्योंकि जब खुद बदल जाएंगे खुदा हमें हेल्प देगा, हम अपने माहौल को बदलेंगे, अपने रहन सहन को, अपनी हर चीज को बदल पाएंगे। सब बोलिए हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया, आमीन। मुझे ये बताइए, अगर भाई वारिस को सोचो, कोई बाहर का बंदा आता है, इन पर अटैक करता है, हम में से कोई भी उठकर इनको बचा सकता है कि नहीं बचा सकता? ऐसा ही है, बोलिए हाँ के ना। अगर सोचो हम में से किसी के साथ ये होता है कि कोई तीसरा बंदा आकर मारना चाहता है, तो हम में से कोई भी उठकर उस आदमी को बचा सकता है। पर ये सोचो, अगर वो बंदा खुद ही अपने आप को मारे तो फिर उसे कौन बचाएगा? फिर कोई नहीं बचा सकता। और ये हाल है आज के मसीहों का कि कोई तो नहीं मार रहा, पर वो खुद अपने आप को मार रहे हैं। रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर कोई दूसरा मारे तो बचाया जा सकता है, पर अगर वो आदमी खुद अपने आप को मारे उसे बचाया नहीं जा सकता। और ये चीज समझ आई कुरनेलियस को, ये समझ चीज आई जक्कई को, और बाइबल कहती है उन लोगों ने स्टेप्स लिए, उन लोगों ने कड़वा स्टेप लिया कि नहीं वो सब नहीं चाहिए। और बाइबल इसीलिए उनको कहती है, लिखा है जक्कई के घर में निजात आ गई, बोलो हाँ के ना। कुरनेलियस के घर में निजात आई कि नहीं आई? बाइबल कहती है वो सब बदल गए। और अजीजों मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, ऐ फरीसियों, तुम रकाबी को बाहर से चमकाते हो, अंदर तो बदी, गलाजत, लूट का मार भरा पड़ा है। बाहर का बदला क्या बदला? हमें अंदर से बदलना है, अपने आप को अंदर से बदलना है। सब बोलिए हालेलुया। और मेरी ये दुआ है कि जो जक्कई ने किया वो मैं और आप कर पाए, बोलिए आमीन। मैंने कहा जो कुरनेलियस ने किया वो मैं और आप कर पाए, बोलिए आमीन। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे, हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन हमें, मैंने कहा बार बार जिंदगी में ये मौके देता है कि हम अपने आप को बदल लें, पर इससे पहले कि हम कब्रिस्तान में पहुंचे, जमीन के 6 फुट नीचे गाड़ दिए जाएं और पछतावे और अफसोस के अलावा हमारे पास कुछ ना रहे, अभी ये मौका है कि अपने आप को खुदावन के कामों के लिए वक्त कीजिए। और इसमें उसका भला नहीं है, हमारा भला है। सब बोलो आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का। आइए